سب کو دلا کراچی نکلا ہے کراچی نکلا ہے ہر صرف جماعت اسلامی ہر صرف جماعت اسلامی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین مکرم، ذمہ داران جماعت اسلامی، امراء اضلاع اور اس دھرنے میں شریک میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری بہت ہی عزت مآب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی استعانت ہے، اس کی مدد ہے، اس کی توفیق ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم کئی برس سے مسلسل عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کئی برس سے مسلسل سڑکوں پر ہیں، مختلف اداروں میں، عدالتوں میں، ریگولیٹری اتھارٹیز میں اس شہر کی آواز بنتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، مایوس، پریشان حال، لٹے پٹے عوام کو حوصلہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی امید کی جوت جگا سکیں. اور پھر مسلسل ہم نے اس سندھ اسمبلی کے سامنے 24 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ ہم آج کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کی نہیں، سندھ کے 7 کروڑ لوگوں کی، بلکہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی آواز بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میرے پاس پورے پاکستان سے، بیرون ممالک سے فون آتے ہیں، لوگ حوصلہ دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. ہمارے پاس دیر کے پہاڑوں سے وہاں انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں کے ممبر صوبائی اسمبلی اور سابق سینئر وزیر عنایت اللہ خان صاحب کا فون آیا کہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے پاس آؤں، لیکن یہاں انتخابات ہیں، اس کی تیاریاں ہیں. کہنے لگے کہ ہمارے سب ساتھیوں کو سلام کہنا کہ دھرنا آپ نے سندھ اسمبلی کے سامنے دیا ہوا ہے اور الیکشن مہم ہماری دیر میں چل رہی ہے. جماعت اسلامی ایک امید کا پیغام اس دھرنے سے بن کر جو ہے پوری قوم کے سامنے آئی ہے، الحمدللہ. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہل کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں ہماری دعوت پہ لبیک کہا ہے، اور یہ کراچی کی تاریخ بن رہی ہے. پچھلے اتوار سے آج تک 7 سے 8 دنوں میں شارع فیصل پر ہم نے تاریخی ریلی، مارچ کیا، دھرنا دیا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی ہے تو لا کر دکھا دے. اس کے 2 دن کے نوٹس پر ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں نے یونیورسٹی روڈ پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا احتجاج کیا اور دھرنا دیا. کوئی لائے اور اپنے ریکارڈ سے کوئی احتجاج دکھا دے ہمیں کہ کسی نے اس سے بڑا کوئی احتجاج کیا ہو. ہماری ماں بہنوں نے جو کام کیا. اور اس کے 3 دن کے بعد آج اس دھرناگاہ میں ہم نے کہا کہ امیر جماعت تشریف لائیں گے اور لانے والے ہیں، تو ہم نے کہا یہ دھرنا اب جلسہ عام میں تبدیل ہونا چاہیے.
مغرب سے سارے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے ہیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شہر کروٹ لے رہا ہے اور اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، میں خراج عقیدت خاص طور پر اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو پیش کرتا ہوں۔ سچی بات ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح کا رسپانس یہ ہماری بہنیں دیں گی۔ روز اس دھرنا گاہ میں دن میں جب ہمارے ساتھی اپنی معاش کے لیے نکلتے ہیں دن میں، تو دن کے اس دھرنے کو ہماری بہنیں آباد رکھتی ہیں، اور پھر صرف 20 دن کے عرصے میں انہوں نے 2 بڑے بڑے جو ہے وہ جلسے کر دیے، دھرنے دے دیے، اور روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آتی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے پورے شہر کی نمائندگی بھی کی ہے، اور مسلسل اس تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم کیوں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں یہاں پر جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، ہم اپنی پارٹی کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ اس شہر نے وہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہڑتالیں بھی کی، ایک دن میں 100 لوگوں کو قتل کیا، 50 60 100 بسیں اور گاڑیاں چلیں، وہ سب کچھ اس شہر نے دیکھا، لیکن لوگوں کے لیے نہیں، اس شہر کے لیے نہیں، اس کی انڈسٹری کے لیے نہیں، اس کے پانی کے لیے نہیں، اس کے حق کے لیے نہیں، بلکہ ذات کے لیے اور پارٹی کے لوگوں کے لیے۔ تو پارٹی کے لوگ تو بڑے ہو گئے، ان کے بنگلے تو بن گئے، ان کی جائیدادیں تو ہو گئی، وہ بیرون ملک بھی بہت سے منتقل ہو گئے، وہاں بھی انہوں نے جائیدادیں بنا لی، لیکن یہ شہر کراچی نیچے کی طرف چلتا چلا گیا۔ یہ شہر کراچی اس وقت متلاشی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اسے قیادت فراہم کر دی ہے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ اب اس کا کیا بنے گا، لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری قسمت میں یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہی ہیں، ہماری قسمت میں نلکوں میں پانی نہیں ہے، خرید کر ٹینکروں سے پانی خریدنا پڑے گا۔ لوگ اب بھی شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بچوں کی قسمت میں سرکار کی تعلیم نہیں ہے، اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسے خریدنا پڑے گا۔ یہ لوگوں نے ہمارے ذہن بنا دیے کہ اس شہر کے بچوں کی قسمت میں سرکار کی نوکری تو ہے ہی نہیں، پوری ملازمتیں بھی نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی اپنے پیٹ کاٹ کر بچوں کو پڑھا بھی دے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کو ملک سے باہر کیسے منتقل کیا جائے۔ اس ملک میں، اس شہر میں اپنا مستقبل لوگ محفوظ نہیں سمجھتے۔ یہ مایوس اور پریشان لوگ، انہیں ان ظالموں نے مایوس کیا جنہوں نے شہر کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ شہر تو پورے پاکستان کی معیشت ان گئے گزرے حالات میں بھی چلاتا ہے، اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس کے اندر بڑی توانائی ہے، یہ غریبوں کی ماں ہے، یہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، یہ پورا پاکستان ہے۔ اس لیے اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ مایوس ہیں۔ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں، ان مایوس لوگوں میں امید کے چراغ جلا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے کامیابی کے ساتھ یہ سفر مکمل کیا ہے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ اس امید کو، چراغوں کو یقین کے سورج میں تبدیل کرنا ہے، اور مجھے خدا کی ذات پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اور آپ یہ کام کریں گے، اور یہ شہر پھر سے اپنے اصل کی طرف آ جائے گا۔ اور میں آپ کے توسط سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں سے آپ کے توسط سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم اس شہر کو انشاءاللہ بہت آگے بڑھائیں گے، تعمیر کریں گے، روشن کر دیں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل تابناک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پاس ٹیم ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس تنظیم ہے، اور ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے،
اور یہ ٹیلنٹ ہی ہے، یہ تنظیم ہے، یہ ایکسپرٹس ہے کہ 4 سال کا موقع ملا نعمت اللہ خان صاحب کو. حالات اچھے نہیں تھے، ان 4 برسوں میں بھی ہم نے بہت لاشیں اٹھائی تھی. ایک ضمنی انتخاب میں 9 اور 12 لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے تھے، 2 حلقوں میں، 1 حلقے میں. بڑے بڑے ذمہ داران جام شہادت نوش کر گئے، اور اس ماحول میں، خوف کے ماحول میں بھی جماعت اسلامی نے اس کے 4 ارب کے بجٹ کو 42 ارب روپے تک پہنچا دیا تھا. تعمیر و ترقی کا سفر طے کر لیا تھا. کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی بستی نہیں چھوڑی. سڑک بھی بنائی، گلیاں بھی بنائی، روشنیاں بھی کی، ماڈل پارک بھی بنائے، ہزاروں پارک بنائے، فلائی اوورز بنائے، گرین بسیں لے کر آئے، کیتری منصوبہ مکمل کیا، 32 کالج بنائے. 4 سال میں 4 سال میں یہ شہر انقلابی طور پر آگے بڑھ رہا تھا. لیکن پھر مشرف صاحب نے این آر او دے دیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک دوبارہ جو یہ شہر پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس لیے ہم سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو، آپ کے بچوں کے مستقبل کو تاریک نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جد و جہد ہم یہاں جو کر رہے ہیں، یہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اختیار کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہماری سندھ حکومت نے اپنی ایک جعلی اکثریت، میں اس لیے اس کو جعلی اکثریت کہتا ہوں کہ کیا یہ وڈیرے اور جاگیردار کیا عام لوگوں سے بغیر طاقت کے بلبوتے پہ ووٹ لے سکتے؟ نہیں لے سکتے. یہ جبر کے ذریعے اپنے مقامی لوگوں کو دبا کر، اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو ناظم جوکیو کا کیس دیکھ لیجئے. کس طرح سے اس نے، ایک وڈیرے نے اس غریب کو اتنی سی بات پہ کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کی سزا دی اور اس کو اپنے اوطاق میں بلایا، پوری رات اس پر تشدد کرتا رہا اور وہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ پوری سندھ حکومت اس قاتل کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس مقتول کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے گھر والوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو دبا لیا گیا ہے. اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وڈیروں اور جاگیرداروں کا راج ہے، تو یہ وڈیرے بلبلا اٹھتے ہیں اور یہ اس کو مہاجر سندھی مسئلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں آج سندھ اسمبلی کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اس نے لسانیت کے خلاف جو جد و جہد کی ہے، لہو پیش کیا ہے، جانے دی ہیں، ہم کوئی مہاجر سندھی فساد کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں مذمت کرتا ہوں ٹنڈو لیار کے واقعے کی اور اس پولیس گردی کی اور سندھ حکومت کی کہ جس نے وہاں ہماری بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا. کیسے عدالت کے باہر وہ بھولو خانزادہ کو قتل کر دیا، اور پھر جب وہ قاتل پکڑا بھی گیا تو اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا. اور یہ سب اس لیے کہ اس کے نتیجے میں یہ اس کا رد عمل آئے، اور رد عمل آئے تو مہاجر سندھی فساد شروع ہو جائے. اصل چیز سے توجہ ہٹاؤ، کالے قانون سے توجہ ہٹاؤ، اور وہ جو لاشوں کے سوداگر ہیں جن کی پوری سیاست 35 سال لاشوں پہ چلتی رہی، لاشیں گراتے رہے اور لاشوں پر سیاست کرتے رہے، وہ دوبارہ سے نکل کر آنے لگے. الحمدللہ سندھ کے عوام نے، اس شہر کراچی کے عوام نے ان کی اس مذموم سازش کو ناکام کر دیا ہے. اب کوئی سندھی مہاجر فسادیاں نہیں کروا سکتا. اپنے حق کی بات ضرور کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، لیکن لوگوں کو لڑائیں گے نہیں، اور جو لڑانا چاہتے ہیں ان کو بے نقاب کریں گے. کچھ لوگ دوبارہ سے وہ زہر یہاں پر پھیلانا چاہتے ہیں، کہ وہ پختونوں سے ہمیں لڑوائیں. بہت کر لیا تم نے، بہت یہاں پر تم نے ایک دن میں 100 پختونوں کا قتل کر لیا، تمہارا پیٹ نہیں بھرا. اور پھر رد عمل میں کچھ لوگوں نے مہاجروں کو مارا، لیکن نہ عام مہاجر نہ عام پختون کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا. سب کے اپنے میدان ہے، یہ شہر سب کا ہے، یہ ملک سب کا ہے. جو یہ فساد پھیلائے گا
عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس شہر کی خدمت میں، اس شہر کی سڑکوں میں، اس شہر کی تعمیر میں ان پختونوں کا ہاتھ ہے۔ ان مہاجروں نے خدمت کی ہے، پنجابیوں نے کام کیا ہے، سندھی بھائیوں نے محنت کی ہے۔ اور اگر یہی نہیں، بلوچوں کا سب سے بڑا شہر یہی ہے، تو آپ اگر لڑواؤ گے تو کسی کا بھلا نہیں کرو گے۔ تم چول میں لڑوانا چاہتے ہو، تمہارا پیٹ نہیں بھرا جب تم نے مہاجروں کو ہی مہاجروں سے لڑوایا تھا۔ کرنگی لانڈی میں خندقیں کھودتی تھی، ادھر سے گولی چلتی تھی، جوان ہمارا مرتا تھا، ادھر سے گولی چلتی تھی، جوان ہمارا مرتا تھا۔ ہماری بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، تمہارے پیٹ نہیں بھرے، اب مت لڑواؤ ہمیں۔ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو جینے دو، ان کو آگے بڑھنے دو، ان کو اپنا حق لینے دو۔ یہ تعصب اور لسانیت یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان بنایا تھا تو نظریے کے خاطر بنایا تھا۔ اگر تعصب ہوتا تو ہم اپنی زمین کی جنگ لڑتے۔ اگر تعصب ہوتا تو وہ لوگ جو یو پی میں تھے، سی پی میں تھے، بہار میں تھے، بنگال میں تھے، ان کے تو علاقوں کو پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا۔ پھر وہ کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ ہندوؤں کا مقابلہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ انہیں وہ جغرافیہ چاہیے تھا جہاں لا الہ الا اللہ کا نظام ہو۔ انہیں وہ جغرافیہ نہیں چاہیے تھا جہاں پر یہ لڑائی ہو، یہ جھگڑے ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ آپ کو ہدف دیتا ہوں کہ آپ ان ساری سازشوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی، بے نقاب بھی کریں گے ان لوگوں کو۔ اور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کے کہنے پر یہ کچھ تو خون کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری ایجنسیاں کہاں ہیں؟ انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ لوگ کھلے عام جو لسانیت کی بات کریں، فساد پھیلانے کی کوشش کریں، اور تاثر بھی ان کا یہ ہو کہ گود میں پلے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری انہی کی ہے کہ جن کے لیے تاثر ہے کہ وہ گود میں لے کر پالتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اس لیے ہم انشاءاللہ اس سازش کا بھی مقابلہ 35 سال سے کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں، اصل بات یہ ہے کہ مل کر ظالموں کے اس ٹولے سے اقتدار بھی چھینے، اختیار بھی چھینے اور اپنا حق بھی حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے 24 دن سے دھرنا دیا ہے۔ یہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہے۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو کالا قانون انہوں نے بنایا ہے، یہ کالا قانون ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہی انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر 2013 میں ہمارے 80% وسائل پر اور ہمارے اختیارات پر قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو رہا سہا تھا وہ بھی انہوں نے سمیٹ لیا اور قبضہ کر لیا۔ اس لیے ہم اس کو کالا قانون کہتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں۔ جب تک یہ تعلیمی ادارے واپس نہیں کرو گے اور جب تک یہ ہسپتال واپس نہیں کرو گے جسے اس کالے قانون کے تحت تم نے قبضے میں لیا ہے، نہیں جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ تیار ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے آپ لوگ؟ مزید انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے، جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں با اختیار میئر بنے۔ ہم چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شہر ہو، چاہے وہ حیدرآباد ہو یا سکر ہو یا لاڑکانہ ہو یا جیٹ آباد ہو یا شکارپور ہو، کیسے ممکن ہے کہ شہر کا میئر ہو، شہر کی بلدیہ ہو، اور شہر کی بلدیہ کے پاس شہر میں پانی کو اس کی ترسیل کا اور اس کو لانے کے نظام کا اختیار نہ ہو؟ کہاں ہوتا ہے دنیا میں ایسا؟ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے۔ یہ قبضہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ شہر کراچی ہے، پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، پورے صوبے کا 95-98% ریونیو یہاں سے بنتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس شہر کو، اس شہر کے پانی اور سیوریج کے ادارے کا اختیار نہیں، اور چیئرمین آپ نہیں بنائیں گے، کو چیئرمین۔ یہ کو چیئرمین کیا ہوتا ہے کہ وزیر بلدیات بھی چیئرمین ہوگا اور میئر بھی چیئرمین ہوگا؟ تو بھائی یہ کون سی فلم ہے؟
اس میں سائیڈ ہیرو کوئی نہیں ہوتا بھائی، یہ تو چیئرمین تمہیں بنانا پڑے گا، ہر صورت میں تمہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنانا پڑے گا، اس سے کم میں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تیار ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے۔ شہر کا کچرا، صفائی ستھرائی کا نظام دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ بلدیاتی ادارے ہو، ان کا میئر ہو اور جو صفائی کا نظام ہو وہ اس کے تحت ہی نہ چلتا ہو، کہیں نہیں ہوتا۔ اور ہم تو بیگا سٹی ہیں، دنیا کا 7واں بڑا شہر، اور صرف سٹیز کی پاپولیشن دیکھیں دنیا کا 3را بڑا شہر ہے، 150 ملکوں سے زیادہ کی ہماری اس شہر کراچی کی آبادی ہے، کاسموپولیٹن ہے، تمام لسانی اکائیاں ہیں، تمام مسالک ہیں، تمام مذاہب ہیں، تو یہ ایسا شہر ہے، لیکن اس کا کچرا اٹھانے کا نظام بھی اگر صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں لے گی تو وہی ہوگا جو اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم نے جس عباسی شہید پہ قبضہ کیا، اس کی صحت اور اس کے اندر علاج کی تو تم کیا سہولت دیتے، تم وہاں کا کچرا بھی صاف نہیں کر سکے۔ میڈیا پہ پتا چل گیا کتے وہاں پر لوگوں کو کاٹ رہے ہیں عباسی شہید اسپتال کے اندر، اور گندگی پڑی ہوئی ہے ٹراما سینٹر پہ بھی اور ایمرجنسی پہ بھی اور وہاں پر آپریشن تھیٹر کے باہر بھی۔ کیا کرو گے تم ان سب چیزوں پہ قبضہ کر کے؟ ابھی تو یہ بلدیات تمہارے ہی تحت چل رہی ہے، پورے صوبے میں تم نے علاج کی کون سی سہولت دی ہوئی ہے؟ لوگ کتے کے کاٹے سے مرتے ہیں، ریبیز ہوتا ہے، علاج کی کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے۔ شوق یہ ہے کہ سب کچھ پہ قبضہ کرو گے، اس لیے کہ ٹرانسفر پہ، پوسٹنگ پہ، اپوائنٹمنٹ پہ تمہیں ایک جو ہے آسامی پر لاکھوں روپے کھانے ہیں۔ یہ منہ کو تمہارے مال لگ گیا ہے، یہ سیکریٹریٹ یہاں سامنے ہے، یہ کرپشن کا اڈا ہے، یہ رشوت کا اڈا ہے، پورے صوبے کی رشوت کا نظام اس سیکریٹریٹ سے چلتا ہے اور سی ایم ہاؤس تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو سب کو معلوم ہے، لیکن دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ تم کتنی طاقت کے ساتھ یہ سب کام کیوں کرتے ہو، اس لیے کہ تم نے اب تک جس اپوزیشن کو بھگتا ہے، بلکہ کیا بھگتا ہے، تم جس اپوزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ اس سندھ حکومت کی اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہے تو وہ اس سندھ کی اپوزیشن ہے، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی ہے، اس لیے کہ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کالے قانون پر کیا کیا انہوں نے؟ جب آپ کے دھرنے کو 15 دن مکمل ہوئے تو یہ بھی سب اکٹھے ہو کر انہوں نے مظاہرہ کیا اور ایک دھرنی دی۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اس الٹیمیٹم کا کیا ہوا؟ آج کے دن تو انہیں بلاول ہاؤس کا گھیراؤ کرنا تھا، ذرا جا کر تلاش کریں علی زیدی کہاں ہیں، خالد مقبول صاحب کہاں ہیں، بلاول ہاؤس پہ کہاں دھرنا دیا ہوا ہے انہوں نے؟ اس لیے صرف زبانی جمع خرچ سے، آل پارٹیز کانفرنس سے یا کوئی لاش ٹنڈولیار میں گر جائے تو اس پر سیاست کرنے سے اب آپ اپنا قد نہیں بڑھا سکتے۔ اب آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا یہ 14 سال سے آپ حکومت اور اپوزیشن میں ہیں، اس شہر کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اور کرائے ضلع ٹیکس ہمارا حق ہے، اور 1999 میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ چونگیاں ختم ہوں گی اور وفاق سے صوبوں کو اس کا حصہ ملا کرے گا، تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ پھر جو ہسٹوریکل شہر ہے جو کہ 1999 جون کے مطابق ہے، اس شہر کی بنیاد کے اوپر پھر یہ حصہ صوبے کے فردر نیچے بلدیاتی اداروں کو تقسیم ہوگا۔ اس میں کراچی کا حصہ 76% تھا، نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں یہ پورا حصہ ملا اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1-2 سال اور سلسلہ چلا، اور پھر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت تھی، ایم کیو ایم کے وزیر صاحب کے دستخط سے وہ ایکٹ جاری ہوا جس کے نتیجے میں ہسٹوریکل شیئر آف 1999 کا لفظ نکال دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس شہر کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے کہ حصہ کم ہوتے ہوتے اب 27% پہ چلا گیا ہے۔ شرم تم کو نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ سب مل کر ہمیں لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ہمیں آؤٹرائے کے اندر اس ضلع ٹیکس میں پورا حصہ چاہیے، ہمیں پی ایف سی ایوارڈ چاہیے،
جب آپ مرکز سے پیسے لے رہے ہیں تو پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اس کمیشن میں میئر کو اور ٹاؤن کے چیئرمین کو اس کو پورا جو ہے نمائندگی ہوگی اور وہ طے کریں گے کہ اب بلدیہ کو کس طرح سے جو ہے وہ کس پیرامیٹر میں پورا حق ملنا ہے. اس میں آبادی بھی ایک حصہ ہے اور اس کے اندر پورے حالات اور واقعات اور فائنینسز بھی جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے. اس لیے ہمارے سارے مطالبات کہ ہمیں تعلیم اور صحت کے ادارے چاہیے, ہمیں واٹر بورڈ کا چیئرمین میئر چاہیے, ہمیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین میئر چاہیے, ہمیں تمام بلدیاتی ادارے جو پہلے ڈیوالو ہو چکے تھے انہوں نے دوبارہ اپنے پاس لے لیے ہیں, اس میں بلدیہ کا رول چاہیے, میئر کا رول چاہیے. تو ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں؟ اگر ہم غلط کہتے ہیں تو بلاول صاحب ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کریں. بلاول بھٹو صاحب آپ کو تجویز کرتا ہوں, بلکہ آپ اور زرداری صاحب دونوں انٹرنیشنل پریس کانفرنس کریں. پرت سے صحافیوں کو بلائیں, نیو یارک سے بلائیں, واشنگٹن سے بلائیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جدہ سے بھی بلا لیں, اور اس کے ساتھ یہ فار ایسٹ کے جو ممالک ہیں ٹوکیو سے بلائیں, اور ان تمام شہر میلبرن سے, یورپ کے پیرس سے, اور ان سارے صحافیوں کو بلائیں, اور ان کے اگر چاہیں تو میئرز کو بھی بلا لیں, اور پھر ان کو یہ بتائیں کہ ہم نے اتنا عالی شان بلدیاتی قانون پاس کیا ہے اور یہ خام خواہ میں دھرنا دیے 24 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب اپنے مخصوص انداز میں لوگوں کو بتا دیں, ان کو سمجھا دیں کہ دیکھیں ہم نے اتنا شاندار بلدیاتی قانون پاس کیا ہے کہ میئر کچرا بھی نہیں صاف کر سکتا, میئر پانی کا نظام بھی نہیں چلا سکتا, میئر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بھی نہیں چلا سکتا, میئر تعلیم بھی نہیں دے سکتا, میئر تعمیرات بھی نہیں کر سکتا, میئر ماسٹر پلان بھی نہیں کر سکتا, میئر جو ہے وہ اور بلدیاتی حکومت اس کا ہم نے کوئی اختیار نہیں رکھا اور عوام کو ہم نے طاقتور بنا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پریس کانفرنس گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر آ جائے گی اور آپ کا نام بہت اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے آپ کس دنیا کو کیا بتائیں گے کہ آپ شہروں کے ساتھ اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مان لیں, اور ہم لوگ جد و جہد ترک کرنے والے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے شروع میں لوگوں کا یہ خیال ہوگا 2-4 دن بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے. میں پہلے دن سے لوگوں سے پوچھتا ہوں اور لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو دھرنا جاری رکھنا ہے. آج بھی پوچھتا ہوں کہ یہ دھرنا جاری رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ دھرنا جاری رکھنا ہے, دھرنا جاری رکھنا ہے تو حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ حق لے کر اٹھیں گے. ہم یہاں جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں ہے, اس کی سپورٹ میں پورا شہر کراچی الحمدللہ موجود ہے. ہاں مجھے شکوہ ضرور ہے, مجھے شکوہ ہے ان سارے بڑے بڑے اینکر سے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں, سوائے چند لوگوں کے جنہیں یہ دھرنا آج تک نظر نہیں آیا, جنہیں شارع فیصل کا مارچ نظر نہیں آیا, جنہیں خواتین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج نظر نہیں آیا, جنہیں آج کا جلسہ عام نظر نہیں آ رہا. مجھے افسوس ہے, مجھے دکھ ہے. ان کے اوپر جب کوئی برا وقت آتا ہے جماعت اسلامی ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہوتی ہے, لیکن ان کے اندر کیا پریشانی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے اس دھرنے کو اپنے ٹاک شوز کا موضوع نہیں بناتے. بہرحال نہ بناؤ تم موضوع, یہ موضوع تو اب عوام میں بن گیا ہے, اور یہ بھی بن گیا ہے کہ یہ لوگ اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے. جو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا خود اپنی وقت کو کھو دے گا انشاءاللہ تعالی. میڈیا آپ کو وہ مقام نہیں دے رہا جو ملنا چاہیے, لیکن آپ میڈیا بن گئے الحمدللہ. آپ یہاں سے جاتے ہیں, کارنر میٹنگز کرتے ہیں, ہینڈ بل بانٹتے ہیں, دھرنے دیتے ہوئے آتے ہیں, اور آپ کا یہ عمل یہ اتنا بڑا میڈیا ہے کہ کوئی میڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے جتنا آ رہا ہے چلے بھائی, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. حالانکہ افسوس ضرور ہوتا ہے, تکلیف ضرور ہوتی ہے. نون ایشوز میں کس طرح لوگوں کو الجھایا جاتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں کوریج کی جاتی ہے. کیا آج کا یہ جلسہ عام جو 2 دن کے نوٹس پر یہاں پر ہوا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ شروع سے آخر تک اس کی لائیو کوریج کی جائے؟ کیا کسی دنیا میں جو آپ نے اپنے پیرامیٹر بنائے ہیں اس کے لحاظ سے بھی اور دنیا بھر میں جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں, کسی پارٹی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم یہاں, یہ حق کے لیے بیٹھے ہیں. کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کے لیے, سندھ کے 7 کروڑ لوگوں کے لیے, پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. کسی ایشو پہ بیٹھے ہیں,
حق مانگ رہے ہیں. تو اس لیے ان سے ہم کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ ٹھیک کریں اور وہ اس دھرنے کو وہ مقام دیں جو اس کو ملنا چاہیے. بہرحال ہماری جد و جہد آگے بڑھ رہی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی راستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے مقاصد تک آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن جہاں ہم نے بات کی ہے پیپلز پارٹی کی اس حکومت کی, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں کی اپوزیشن ہے وہ وفاق میں حکومت میں ہے, وہ وفاق میں حکومت میں ہے. جو وفاق میں حکومت میں ہے وہ کون ہے؟ وہ تحریک انصاف ہے, وہ ایم کیو ایم ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قصور کیا تھا اس شہر کے لوگوں نے جو وفاقی کابینہ نے اس جعلی مردم شماری کو پہلے منظور کیا اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ سے پاس کر کے نوٹیفائی کیا. یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے ہماری گنتی کو 2017 میں 1 کروڑ کم گنا, 1 کروڑ کم گنا, کم از کم کہہ رہا ہوں میں یہ بات. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اسمبلی کے اندر ہماری نمائندگی کم ہو گئی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہمارے وسائل کم ہو جاتے ہیں. جو پروجیکٹ بنتے ہیں وہ آدھی آبادی کے حساب سے بنتے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو جب کہتی ہے کہ صوبے کی گنتی کم ہوئی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے, پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے کہ صوبہ سندھ میں کراچی کی گنتی کم ہوئی ہے. وہ بھائی کراچی کو اپنے صوبے کا حصہ سمجھو. تمہارے اس تعصب کے نتیجے میں لسانیت فروغ پاتی ہے. تم اس کو اپنا حصہ سمجھو. یہ سندھ کا کیپٹل ہے, اس کو اپنا حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کو الگ کیوں سوچتے ہو؟ کیا تکلیف دی ہے اس شہر نے؟ اور وفاق سے پوچھتا ہوں کہ اس نے کیا تکلیف پہنچائی ہے کراچی نے وفاق کو, وفاق کے اداروں کو, کہ ہماری گنتی کم کر دی اور ڈکار بھی نہیں لی. اور جو نئی مردم شماری اس کی جو منظوری دی کہ ہم کریں گے, اور اس کے لیے جو ضابطہ طے کیا ہے, اس ضابطے میں انہوں نے یہ لکھا, یہ طے کیا کہ پرانے طریقہ کار کے مطابق دیجور بنیاد پر, یعنی مستقل پتے کی بنیاد پر لوگوں کو یہاں سے بھیج کر گنا جائے گا. انہیں یہاں نہیں گنا جائے گا جو 40 سال سے, 50 سال سے, 30 سال سے, 20 سال سے یہاں رہتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, وہ کراچی میں نہیں گنے جائیں گے. یہ کیا ہے اندھیر نگری چوپٹ راج؟ یہ پیپلز پارٹی نہیں, یہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. نہیں مانتے اس جعلی مردم شماری کو, نہیں مانتے اس تمہارے ان ضابطوں کو. کیسے تم ہماری گنتی کم کر سکتے ہو؟ نہیں بول رہے دانشور, اور اگر نہیں لوگ اپنا فرض ادا کر رہا ہے تو ہم انشاءاللہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو شعور بھی دیں گے اور انہیں اپنی پشت پر لا کر کھڑا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کام تم نے کیا, تم نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا. یہ جو چولہوں میں گیس نہیں آ رہی, اس میں کون مجرم ہے؟ اس میں وفاق مجرم ہے. اور انہوں نے ایکسپلوریشن نہیں کر رہے. نئے ذخائر کی ایکسپلوریشن ہوتی رہتی ہے تو گیس جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. یہ کام 3-4 سال سے بند پڑا ہوا ہے. صوبائی حکومت بھی اس میں تعاون نہیں کر رہی, وفاق بھی نہیں کرنا چاہتا. اور گیس کا بحران وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جو امپورٹ کیا وہ اتنا ڈیلے کہ سینکڑوں ارب روپے کا 2 سال سے نقصان ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کی قسط کے لیے سارے مطالبات ان کے مانتے ہیں. پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں, بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں. سال میں 200 ارب روپے کے لیے سب کچھ بیچ دیتے ہو, اور 200 ارب روپے تو تم صرف اپنی ایک نااہلی کی وجہ سے برباد کر دیتے ہو. تو تم کیسے لوگ ہو؟ اور پھر ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ آئین کی آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس صوبے میں سے گیس نکلے گی, یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جس صوبے میں سے گیس نکلے گی وہ ٹاپ پرائیورٹی ہوگا. تو اس صوبے میں انڈسٹری ہے, لوگ رہتے ہیں. کیوں ہماری انڈسٹری کو گیس نہیں مل رہی؟ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور صوبائی حکومت اس طرح سے مقدمہ نہیں لڑ رہی. یہ فرینڈلی فائر ہوتے ہیں, ادھر تم خاموش رہو ادھر ہم خاموش رہیں گے. یہ منہ کے فائروں سے کام نہیں چلے گا. احتجاج کے نام پر جو کچھ کر رہے ہو کچھ نہیں, اپنا رول ادا کرو. اس لیے ہمیں گیس چاہیے, صنعتوں کو گیس چاہیے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گیس جو صنعتوں کو نہیں مل رہی, جو چولہوں میں نہیں آ رہی, لیکن کہاں آ رہی ہے؟ یاد ہے آپ کو کہاں آ رہی ہے؟ یاد ہو گیا انہیں کہاں آ رہی ہے؟ کہ الیکٹرک کو مل رہی ہے.
बगैर किसी मुआवजे के मिल रही है। गर्मियों में 190 और 210 MMCFD और सर्दियों में 90 और 100 MMCFD ऑयल के पैसे चार्ज करते हैं। गैस इनको बगैर किसी मुआवजे के मिल रही है। 150 अरब रुपए वाजिबुल अदा है कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी पर न पीपल्स पार्टी बोलती है, न पीटीआई तो कर ही रही है, न एमडीएम कुछ कहती है, और माफिया है के इलेक्ट्रिक का हमारे सरों पर मुसल्लत है। इनको जो है वो सब्सिडियां भी मिलती हैं और इनको सारी मराहत मिलती है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आपको सलाम पेश करता हूं कि ये के इलेक्ट्रिक की माफिया का मसला भी आपने लोगों को समझाया है तो कराची के लोगों को समझ आया है। इसलिए गैस का मामला, के इलेक्ट्रिक का मामला, मर्दमशुमारी, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए एक अफरा तफरी है। पूरे पाकिस्तान में दाखिले हो चुके, यहां पर पॉलिसी सामने नहीं आ रही, रुल रहे हैं बच्चे। प्राइवेट इदारों में कितने लोग पढ़ा सकते हैं? साल के 25 लाख रुपए कितने लोग दे सकते हैं? भाई हमारे बच्चों को जीने दो, पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। जालिमों क्यों हमारे रास्ते रोकते हो? न तुम स्कूल लेते हो, कॉलेजों को वीरान करते हो। सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां हैं, हर साल 50,000 बच्चे अगर आते हैं, सिर्फ 16,000 की कैपेसिटी है। 34,000 कहां जाए? ये पूरा पाकिस्तान को चलाने वाला शहर कराची है। क्या दे रहे हो तुम इसको? लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है। इसलिए अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। एक बात दिमाग में बिठा ले, ये हमारी किस्मत नहीं है कि सरकार को पैसे दे। मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब, हमारे कायद, हमारे रहनुमा तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर उनका इस्तकबाल करें। नारे के जवाब में आपने सिराजुल हक कहना है।